یہ حقیقت ہے کہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں جس دور میں انسان کا خون سستا ہو گیا ہے، پانی سے زیادہ سستا ہوا انسانی خون۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ ہم اس دور میں قدم رکھ چکے ہیں جس دور میں بھائی بھائی پہ بندوق رکھ کے 2 مرلے کی زمین کی خاطر اپنے بھائی کی زندگی اس سے چھین لیتا ہے۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ماں کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں باپ کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر حق اور سچ بات کسی کے لیے کی جاتی ہے، اپنے گریبان میں نہیں دیکھا جاتا۔ ہماری حقیقتیں، ہماری تلخ حقیقت، سچی بات، کھری بات جو ہماری ہوتی ہے وہ کسی کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے اندر انا کے بت پالے ہوئے ہیں، کسی پر برادری کا عزم چڑھا ہوا ہے، وہ خول میں موجود ہے، میں فلانے قوم سے تعلق رکھتا ہوں، فلانا تو کمینہ ہے، وہ تو کمینے قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی پر کسی قوم کا نشہ چڑھا ہوا ہے، میرا قوم فلانا قوم ہے۔ میرے محترم، اسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ ان قومیت کے اس لعنت سے نکلا جائے، اسلام بن کر، توجہ فرماؤ میں کچھ کہنے لگا ہوں، مسلمان بن کر جیو، اپنی قومیت کے اس خور سے نکلو، مسلمان بن کر جینا سیکھو۔ ہم نے مسلمان بن کے جینا چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان ہیں مگر خاص خاص جگہوں پر مسلمان ہیں۔ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر فقط اپنی عبادت کے لیے میں نے اسے خلق کیا ہے، وہ عبادت میری کرے۔ حضرات ذی وقار توجہ فرماؤ، میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنے لگا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ کی میں آپ سے نہیں کہنا چاہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، توجہ کی ضرور کہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں، چونکہ ہمیں اصل میں کانوں کے چسکے پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو اور ذرا گونج کے کہہ دو، ذرا اونچا کہہ دو، اور پھر یوں کہہ دو اور پھر وہ کہہ دو۔ او بابا، اس چکروں سے نکلو۔ سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے کردار پہ غور کر، اپنے جنتوں پہ غور کر، اپنے خلوتوں پہ غور کر، اپنے راتوں پہ غور کر، اپنے رزق حلال پہ غور کر، اپنے گھر پہ غور کر۔ بھائی کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہے، بہن کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہے، ماں کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہے، بہن کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے۔ تو نے بہن کا حق بھی کھا لیا ہے، بھائی کا حق بھی تو نے کھا لیا ہے، اور محفل میں جا کے پوری رات تم نعتیں سنتے ہو اور صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر تم کہتے ہو کیا بات ہے، جنت میں گھر بن گیا ہے اور جنت میں یوں کر دو، سبحان اللہ کہنے سے یوں بن جاتے ہیں۔ نہیں بابا، نہیں بابا، یہ باتیں ہیں، ان باتوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ حقیقت ہوتی ہے آپ نے اور میں نے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی نمازی ہے، اسے جلوتوں کا حساب بھی دینا ہے، خلوتوں کا حساب بھی دینا ہے، اور جس طریقے سے وہ جی رہا ہے وہ اگر اسلامی طریقے سے جی رہا ہے تو پھر تو بات کچھ اور ہے۔ ہم آج کفر کو الزام ٹھہراتے ہیں، کفر نے یوں کیا، غزہ پر یہ ہوا، اسرائیل نے یہ کر دیا۔ آج ہم کفر کو ظالم کہتے ہیں کہ کفر ظلم کرتا ہے۔ ارے اسلام کے ساتھ جتنا ظلم میں اور آپ کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ جتنا ظلم مسلمان کرتا ہے، خدا کی قسم ہے اتنا ظلم اسلام کے ساتھ یہودی نہیں کرتا۔ اسلام کے ساتھ اسلام کی دجیاں ہم اڑاتے ہیں،
اور الزام کافر پہ. کافر نے یوں کر دیا. کافر اپنی جگہ اسلام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ بھی تو دیکھو نا, ہمیں بھی تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے.